ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عطلۃ العید والسفر، عید کی چھٹی اور سفر۔ یہاں سے عام طور پر عید الاضحیٰ کی چھٹی اور اس چھٹی کے دوران سفر پر اور قربانی کے جملے اور اسلوب بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو حوار ہے وہ عطلۃ العید والسفر، عید کی چھٹی اور اس کے سفر کے بارے میں ہے۔ کیف الاحوال وما هی الاخبار، کیا خبر ہے، کیا حال ہیں۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا یار کیا حالات ہیں، کیا خبر ہیں، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں کیف الاحوال وما هی الاخبار علی ما یرام وانت بشرنی عن حالک، علی ما یرام جس طرح پہلے تھا اسی طرح ہی ہیں، وانت بشرنی عن حالک اور آپ مجھے خوشخبری سنائیں اپنی حالت کے بارے میں، یعنی اپنے بارے میں مجھے کوئی خوشخبری سنائے۔ وانت بشرنی عن حالک ابشرک اننی علی احسن حال، میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میں اچھی حالت پر ہوں۔ ماذا عن عطلۃ عید الاضحیٰ، کیا ہوا عید الاضحیٰ کی چھٹی کے بارے میں، یعنی عید الاضحیٰ کی چھٹی کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا، کیا خبر ہے۔ ما ہی الا ایام وستبدأ، نہیں ہے وہ مگر چند دن اور وہ عن قریب شروع ہو جائے گا۔ بدأ یبدأ اس کا معنی ہے شروع ہونا، ایام جمع یوم کی، یعنی ما ہی نہیں ہے وہ چھٹیاں الا ایام مگر چند دن ہیں اور وہ بھی وستبدأ عن قریب شروع ہو جائیں گے۔ اتعرف کم مدتها، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی مدت کتنی ہے۔ عرف یعرف معلوم ہونا، جاننا، ضرب سے کم مدتها اس کی مدت کتنی ہے، مدت، وقت، فرصت۔ نعم العطلۃ لعشرۃ ایام، جی ہاں چھٹی 10 دن ہے۔ العطلہ چھٹی، عطلات جمع آتی ہیں، عشرۃ ایام 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اخبرنی علی ماذا نویت فی العطلہ، اخبر یخبر اخبار باب افعال سے ہے، اخبرنی مجھے بتائیے، علی ماذا نویت فی العطلہ چھٹی میں کیا نیت کی ہے آپ نے۔ نویت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا ہے۔ نوا ینوی ضرب سے اس کا معنی ہے نیت کرنا۔ انا ناو علی السفر الی قریتی، میں اپنے گاؤں کی طرف سفر کا ارادہ کرنے والا ہوں۔ ناو اس میں فاعل ہے، قریہ گاؤں، قرا جمع آتی ہے۔ وانت علی ماذا عزمت، اور آپ نے کیا ارادہ کیا۔ عزم یعزم اس کا معنی بھی ہے پکا ارادہ کرنا۔ وانت علی ماذا عزمت، آپ نے کس چیز پر پکا عزم کیا ہے۔ انا کذالک عزمت، انا کذالک عزمت علی السفر الی بلدی، اسی طرح میں نے ارادہ کیا سفر کا اپنی شہر کی طرف۔ عزم کے صلے میں جو ہے وہ علی آتا ہے، اس لیے یہاں پر علی لگائیں گے۔ عزمت علی السفر، عزمت علی السفر الی بلدی، اپنی شہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہے میں نے۔ بأی وسیلۃ ستسافر، کون سے وسیلے سے آپ جو ہے وہ سفر کریں گے۔ وسیلہ یعنی جس کے ذریعے سے کسی مقام تک پہنچا جاتا ہے، یعنی کون سے وسائل سے آپ جو ہے وہ سفر کریں گے۔ سافر یسافر مسافرہ باب فعل سے ہیں۔ اردت السفر بالقطار، میں نے ارادہ کیا سفر کا ٹرین کے ذریعے سے۔ وانت ای بأی وسیلۃ ستسافر انت، اما انا فلا اسافر الا بالحافلۃ المکیفہ، میں تو سفر نہیں کرتا مگر ایئر کنڈیشن بس میں۔ الحافلۃ المکیفہ، مکیفہ کہتے ہیں ایئر کنڈیشن بس۔ فلا اسافر الا بالحافلۃ المکیفہ، میں سفر نہیں کرتا مگر ایئر کنڈیشن بس کے ساتھ۔ لکنها خطیرۃ وقد تتعرض للتسلیب فی الطریق، لیکن یہ تو بہت خطرہ ہوتا ہے، راستے میں جو ہے وہ سلپ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یا اسی طرح سلب یسلب تسلیب چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے راستے میں، ڈاکو وغیرہ کا۔ تو اس نے یہ جواب دیا کہ القطار بطیء وکثیر التأخر والتوقف، ٹرین جو ہے وہ بہت سست ہے اور بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ رک جاتی ہے۔ کثیر التأخر
بہت زیادہ لیٹ ہونے والا، وکثیر التوقف یعنی بہت زیادہ رکنے والا۔ هل حجزت مقاعد فی الحافلہ، کیا آپ نے کوئی سیٹ بک کرائی ہے بس میں؟ حجز یحجز پیچھے کل یعنی غالباً 1-2 سبق پیچھے پڑھا تھا، بکنگ کرنا۔ مقاعد جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، سیٹ، حافلہ بس کو کہتے ہیں۔ تو نعم وانت هل عندك حجز فی القطار، جی ہاں، کیا آپ کے پاس بھی کوئی بکنگ ہے ٹرین میں، یعنی ٹرین میں آپ نے بھی کوئی بکنگ کرائی ہے؟ حجز مصدر کا صیغہ استعمال کیا، نعم جی ہاں، حجزت قبل اسبوع، میں نے 1 ہفتے پہلے بکنگ کروائی ہے۔ اذن رحلۃ مریحۃ، یہ سفر ہو آرام دہ، رحلہ سفر کو کہتے ہیں، مریحہ آرام دہ، آرام والی، وسفر سعید، اچھا سفر ہو انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بھی انتہائی بہترین جدید اعلیٰ جملے استعمال ہوئے ہیں۔ ان تمام جملوں کو آپ اچھی طرح یاد کریجئے اور